تو آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں جی بالکل. کہ یہ انسانیت کی کہانی یہ شروع کہاں سے ہوئی، بالکل ابتدا سے. اور کائنات میں جو پہلا انسانی رشتہ بنا وہ کون سا تھا، اور مطلب اس میں ہمارے لیے آج کے دور میں کیا سبق ہیں. جی اس گہری کھوج کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے، جو ہمیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور پھر آخرت تک لے جاتا ہے. اور دیکھیں، ہمارا مقصد صرف اس کہانی کو دہرانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اس کے ہر موڑ پر رک کر یہ سمجھنا ہے کہ ان واقعات میں ہمارے لیے، خاص طور پر ہمارے خاندانی رشتوں کے لیے کیا گہرے پیغامات ہیں. بالکل، ان روایات کی روح تک پہنچنا. جی، روح تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو پھر چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق. جی. بیان کے مطابق اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا اور ایک طویل عرصے بعد اس میں روح پھونکی. 40 سال بعد. جی. اور پھر انہیں جنت میں جگہ دی. لیکن ایک بات نے مجھے بہت چونکایا کہ جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود وہ اداس تھے. جی. یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ جنت میں بھلا کوئی کیسے اداس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہی تو اس میں سب سے گہری بات ہے. دراصل یہ ہمیں انسان کی بنیادی فطرت کے بارے میں بتاتا ہے. اچھا. کہ مادی آسائشیں چاہے وہ جنت کی ہی کیوں نہ ہو، وہ انسانی تعلق کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. صحیح. انسان کی جو اصل پیاس ہے وہ ایک ساتھی کی ہے، ایک ہمدم کی، جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تنہائی انسان کی سب سے بڑی سزا ہے، اور تعلق اس کی سب سے بڑی ضرورت. بالکل. اور پھر اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. لیکن ان کی تخلیق کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی منفرد اور علامتی ہے. بہت زیادہ. مطلب ان کا پتلا الگ سے مٹی سے نہیں بنایا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. بلکہ حضرت آدم کو سلا کر فرشتوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل کر کے ان کی بائیں پسلی سے انہیں بنایا گیا. اس خاص اہتمام کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس میں کئی بہت لطیف اشارے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے فوراً ان کی تنہائی دور نہیں کی، انتظار کرایا. جی، انتظار کرایا. اور جب کسی چیز کے لیے انتظار کیا جائے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. صحیح بات ہے. دوسرا، فرشتوں کی نگاہوں سے بھی چھپا کر تخلیق کرنا. یہ عورت کو پہلے دن سے ہی ایک عزت، ایک تقدس، ایک پردے کا مقام دینا. بالکل، ایک پردے کا مقام دینے کی علامت ہے. اور تیسری اور سب سے خوبصورت بات، بائیں پسلی سے تخلیق. دل کے قریب. جی، بائیں طرف دل ہوتا ہے. یہ پیغام ہے کہ عورت کا مقام دل کے قریب ہے. اسے سختی یا منطق سے نہیں بلکہ محبت اور نرمی سے بڑھتا جائے. کیونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. بالکل. اور اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے. واہ! یعنی پہلے دن سے ہی رشتے کی بنیاد محبت اور نزاکت پر رکھی گئی، اور اسی کے ساتھ کائنات کا پہلا انسانی رشتہ قائم ہوا. میاں بیوی کا رشتہ. اللہ نے خود ان کا نکاح پڑھایا. اور مہر کا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. جی، وہ تو بہت ہی خاص ہے. اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ تمہاری نسل میں ایک آخری نبی آئیں گے، ان پر ایک مرتبہ درود پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے. ذرا اس رشتے کی بنیاد تو دیکھیں. یہ کوئی سماجی یا قانونی معاہدہ نہیں ہے. نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے. اس کی بنیاد اللہ کے حکم اور اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذکر پر رکھی گئی ہے. تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ رشتہ اپنی اصل میں ایک روحانی عہد ہے. ایک روحانی عہد. جی، جس کی جڑیں محبت اور تقدس میں ہے. اور اسی مقدس عہد کو نبھانے کی سب سے بہترین مثال پھر ہمیں ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں. جی، اس بیان میں ایک واقعہ ایسا تھا جسے سن کر مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی. کون سا؟ دوڑ لگانے والا. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگانا، یہ اس روایتی مذہبی تصویر سے بہت مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے نا. یہ واقعہ ازدواجی زندگی کی روح کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. آپ سوچیں، ایک جہاد جیسے سنجیدہ سفر سے واپسی پر لشکر کو آگے بھیج کر. جی، لشکر کو آگے بھیج کر اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانا. واہ! یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا شریک حیات صرف ذمہ داری نہیں بلکہ آپ کا دوست بھی ہے. اور پھر اس میں جو مذاق کا پہلو ہے کہ کئی سال بعد دوبارہ دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو فرمایا، عائشہ
یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ حساب برابر ہو گیا۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دین ایک خشک نظام نہیں ہے، اس میں زندہ دلی، ہنسی مذاق، دوستی، ان سب کی گنجائش موجود ہے۔ اور یہ صرف کھیل کود تک محدود نہیں تھا، ٹھیک ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ محبت اور خیال رکھنے کا انداز نظر آتا تھا۔ ہر لمحے میں۔ بیان میں ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ اور اس زمانے کے عرب معاشرے میں تو یہ ناقابل تصور ہوگا۔ بالکل۔ اس مرد پردھان معاشرے میں جہاں عورت کو ایک ملکیت سمجھا جاتا تھا، وہاں اپنی بیوی سے محبت کا برملا اظہار کرنا یہ ایک انقلاب تھا۔ ایک انقلاب سے کم نہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کو اپنے عمل سے ثابت کیا۔ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، آٹا گوندنا، جھاڑو دینا، اپنے کپڑے خود سینا۔ اسی نقطے پر میں آپ سے مزید بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ صرف کام میں ہاتھ بٹانا نہیں لگتا، اس کے پیچھے کوئی گہرا پیغام ہے۔ بہت گہرا پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ گھر اور اس کی ذمہ داریاں کسی ایک فریق کی نہیں ہوتی، مشترکہ ہیں۔ جی، مشترکہ ہیں۔ جب پیغمبر خدا یہ کام کر رہے تھے تو وہ دراصل 1400 سال پہلے صنفی کردار یعنی جینڈر رولز کے روایتی تصور کو چیلنج کر رہے تھے۔ اچھا۔ یہ آج کی زبان میں جسے ہم ایموشنل لیبر اور شیئرڈ رسپانسبلٹی کہتے ہیں، اس کی بہترین عملی مثال ہے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھنا مردانگی کے خلاف نہیں بلکہ عین سنت اور بہترین اخلاق ہے۔ اور محبت کے اظہار کا انداز بھی کتنا ذاتی تھا۔ ایک ہی برتن میں کھانا، جی، اور اسی جگہ سے لقمہ لینا جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا، یا گلاس میں وہیں ہونٹ رکھ کر پانی پینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن یہی رشتے میں گہری اپنائیت پیدا کرتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم انٹیمیسی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف بڑے بڑے تحفے دینے یا مہنگی جگہوں پر گھمانے کا نام نہیں ہے۔ اصل محبت ان چھوٹے چھوٹے لمحات میں ظاہر ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو معیار ہی یہ قائم کر دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی کسی کے کردار کا اصل امتحان اس کے گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے۔ بالکل، باہر تو ہر کوئی اچھا بن سکتا ہے۔ تو ایک مثالی رشتے کی بنیاد تو محبت، دوستی اور باہمی احترام پر ہے، لیکن جب یہ رشتہ خاندان اور معاشرے کا حصہ بنتا ہے جی، تو حقوق اور ذمہ داریوں کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ بیان میں اس توازن کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور شاید آج کے دور کے خاندانی نظام کا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے۔ صحیح۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ شادی کے بعد عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، لیکن ساتھ ہی شوہر پر بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کی بھاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک توازن ہے۔ جی، اس نازک توازن کو قائم کرنا ہی اصل حکمت ہے۔ نہ بیوی کی محبت میں والدین سے زیادتی ہو اور نہ والدین کے احترام میں بیوی پر ظلم ہو۔ اس کی کوئی عملی مثال بھی بیان میں دی گئی؟ ہاں، اور وہ مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے واقعے کی ہے۔ اچھا۔ جب بڑے بڑے صحابہ نے رشتہ بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی آئے تو آپ نے انشاءاللہ کہا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے فوراً ہاں نہیں کر دی، بلکہ گھر جا کر اپنی بیٹی سے ان کی رضامندی پوچھی۔ خود پوچھا؟ جب انہوں نے حیا سے سر جھکا لیا تب آپ نے اس رشتے کو حتمی شکل دی۔ یہ تو آج کے دور کے لیے بہت بڑا سبق ہے نا، یعنی بیٹی کی رائے اور اس کی رضامندی کتنی اہم ہے۔ یہ صرف اہم نہیں، یہ نکاح کی شرط ہے۔ اس وقت کے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے اس کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں پوچھنا، یہ عورت کو وہ مقام اور اختیار دینا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ بیان میں لفظ نکاح کے بھی بہت گہرے معنی بتائے گئے تھے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک لفظ نہیں، اس میں پورے رشتے کا فلسفہ چھپا ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے محبت میں جذب ہو کر ایک ہو جانا۔ دوسرا مطلب ہے ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ تیسرا، ایک دوسرے کے لیے سکون اور ٹھنڈک کا باعث بننا۔ اور چوتھا، ایک دوسرے کی تکلیفوں اور زخموں کا مرہم بننا، یعنی ایک دوسرے کے لیے شفایاب ہونے کا ذریعہ بننا۔ اور جب نکاح میں دولہا یا دلہن کہتے ہیں قبول کیا، تو وہ دراصل کیا قبول کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس گفتگو کا شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔
قبول کیا کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہاری خوبیوں کو قبول کیا، اچھا، اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں تمہاری خوبیوں، خامیوں، کمزوریوں اور ماضی سب کے ساتھ قبول کیا۔ سب کے ساتھ؟ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم دونوں نامکمل انسان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہونے کا سفر طے کریں گے۔ اور جب یہ قبولیت اور توازن ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اثر صرف میاں بیوی پر نہیں بلکہ پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ بالکل۔ بیان میں جدید دور کے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، ایک ڈاکٹر جوڑے کی کہانی جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ ایک بہت تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ ڈاکٹر میاں بیوی جو اتنا کماتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں۔ بچے والدین کی شکل دیکھنے کو ترس گئے اور آخرکار بھوک ہڑتال پر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہانی ہم سب سے سوال کرتی ہے کہ ہم زیادہ پیسہ، بڑا گھر اور اچھی گاڑی کی دوڑ میں کیا کھو رہے ہیں؟ ہم وہ بنیادی سکون اور خاندانی محبت ہی گنوا رہے ہیں جس کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ کی جاتی ہے۔ تو ہم نے زندگی گزارنے کے اصولوں پر تو بات کر لیے، لیکن اس بیان میں اس سب کا مقصد اور انجام بھی بتایا گیا ہے۔ آخر یہ رشتے، یہ محبت، یہ خاندان، یہ سب کس منزل کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اس گفتگو کو اس کے منطبی انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ رشتے، یہ ذمہ داریاں، یہ محبتیں، یہ سب ہمارے امتحان کا پرچہ ہے۔ صحیح۔ اور بیان کا آخری حصہ ہمیں اسی امتحان کے نتیجے یعنی یوم حساب کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کی جواب دہی ہونی ہے۔ اس منظر کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، کائنات کا خاتمہ، پہاڑوں کا روئی بن جانا، آسمان کا پھٹ جانا، اور پھر ہر ذی روح کی موت، یہاں تک کہ ملک الموت کی بھی۔ اور پھر اللہ کا وہ اعلان کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور پھر اس کا خود ہی جواب دینا کہ صرف اللہ کی جو قہار ہے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں ہماری اصل حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہماری طاقت، ہمارا حسن، ہمارا مال، ہماری حیثیت سب عارضی ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ جی، اصل اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ حشر کے میدان میں سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا، آج میرے لیے کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ یہ ایک سوال ہی کافی ہے پوری زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے۔ بالکل، اور وہاں کرنسی ہمارے دنیاوی اعمال ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے ترازو میں۔ جی۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور اس کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی ناکامی کا اعلان ہوگا۔ اور یہ تمام رشتے، والدین، بیوی، بچے، جن کے حقوق ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے، وہ سب اس ترازو پر ہمارے اعمال کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور جو شخص کامیاب ہوگا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کے نعرے کو نقل کیا ہے، جی، ہا امقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یہ ایک فاتح کا نعرہ ہے جو اپنے نتیجے پر فخر کر رہا ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت، جس کی نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیان میں انگور کے گچھے کی مثال تھی۔ جی، کہ اس کا حجم اتنا ہوگا جتنا فاصلہ ایک کوا 1 مہینے تک اڑ کر طے کرتا ہے۔ یہ مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ وہاں کی کامیابی اور یہاں کی کامیابی میں کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اصل سرمایہ کاری اس دن کے لیے ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری کہانی ایک رشتے سے شروع ہوئی، جی، اور اس کہانی کا امتحان بھی ہمارے رشتوں کو نبھانے میں ہی ہے۔ ہم نے تخلیق کے مقصد سے لے کر ایک محبت بھری ازدواجی زندگی گزارنے کے اصولوں کو سمجھا، بالکل، اور آخر میں یہ دیکھا کہ ان تمام اعمال کا نتیجہ ایک حتمی دن پر نکلنا ہے۔ اور مرکزی پیغام یہی ہے کہ حقیقی کامیابی اور خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے، اور وہ راستہ محبت کا، عزت کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا راستہ ہے۔ یہ صرف مادی چیزیں جمع کرنے کی دوڑ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اچھے تعلقات اور اچھے اعمال جمع کرنے کا سفر ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ بیان میں ذکر ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے۔
جی अगर आज इसी लम्हे अपने आमाल को एक फर्जी तराजू में तोला जाए तो कौन सा पड़रा भारी महसूस होता है, नेकियों का या गुनाहों का? और इस तवाजुन को बेहतर बनाने के लिए आज ही वो पहला एक कदम क्या उठाया जा सकता है?